سیاہ کارنامے اور اس کی بدعمالیوں، بدکاریاں اور سیاہ کاریاں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر اس کو جہنمی ہونے سے بچایا نہیں جا سکتا، اور اس کا فسق و فجور اور ظلم و ستم، اس کی عصیان، دشمنی دین کی حدوں کو توڑنا اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے بغاوت، اور پھر نواسہ رسول کو شہید کروانا، یہ سب کچھ اس کے جہنمی ہونے کے ثبوت نہیں تو اور کیا ہے۔ اقبال اور شہادت حسین۔ دشمن اہل بیت ابو یزید بٹ لاہوری مصنف رشید ابن رشید نے اپنی کتاب کی ابتدا علامہ اقبال مرحوم کے ایک شعر سے کی ہے۔ چنانچہ کتاب کے صفحے 57 پر یہ شعر لکھا ہے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ علامہ اقبال مرحوم کا یہ شعر لکھ کر مؤرخ نے مسلمانوں میں یہ تاثر پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ علامہ اقبال بھی واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک معمولی سا واقعہ سمجھتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ مرد قلندر جس کے سینے میں عشق رسول علیہ السلام کا ایک دریا موجود تھا، اور جس کے دل میں محبت اہل بیت کا ایک طوفان برپا تھا، اور جس کی نگاہوں میں حسن حضرت حسین علیہ السلام کے جلوے تھے، اور جس کی آنکھیں غم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، اسی پہ یہ الزام لگانا کہ وہ بھی اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اقبال کی روح پر ظلم کرنے کے مترادف ہے، بلکہ وہ درویش لاہور تو ایسے ہی خارجی ملاؤں کے متعلق کہتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چراغ بیش کھاتا ہے، گریم بوذر و درک اویس و چادر زہرا، اور وہ مرد قلندر جس نے مسلمانوں کو آزادی و حریت کا سبق دیا، اور جس نے مسلمانوں کے دلوں میں خود آگاہی کی روح پھونکی، اور جس نے اہل ہند کو فرنگیوں کی غلامی کے خیال سے نجات حاصل کرنے کی راہ بتائی، اور جس نے پاکستان کا تخلیہ پیش کیا اور پھر مسلمانوں میں جذبہ جہاد بیدار کیا، وہ مرد درویش جو سکول سے نکلا، کالج گیا، کالج سے اٹھا اور لندن پہنچا، اور وہاں سے جا کر اس نے فرنگی کے عشرت قدوں کو دیکھا، رقص و سروق کی محفلیں دیکھیں، شراب کے دور چلتے دیکھے، لیکن جب وہ اپنے وطن واپس آتا ہے تو کہتا ہے خیال نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر جس مرد قلندر نے اپنی کتاب رموز بے خودی میں محبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر اپنی بے خودی میں مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلسفہ شہادت کو بیان کر کے قلم توڑ دیا ہے، اب اس کے مرنے کے بعد یہ کہہ کر اس کو بدنام کرنا کہ وہ واقعہ کربلا کا کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کی پاکیزہ روح کو تڑپانا اور اس کی قبر پر پھولوں کی بجائے کانٹوں کی چادر چڑھانا نہیں تو اور کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے آئے امام عاشقاں پورے بطور، سرو آزادی زبستان رسول علیہ السلام، کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زہرا بطول کا رخت جگر اور عاشقان الہی کا امام ہے، اور جو باغ رسالت کا ایک آزادی کا سرو کا پودا ہے، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبح عظیم احمد فسر، یعنی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کی بے ہے، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔
بہ آیا شہزادہ کھیو مرائے روش ختم المرسلین نام جمع، یعنی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادہ کونین تھا اور جس کے یہ گوش مصطفیٰ کی اچھی سوائی زندہ حق از قوت شبیہ است، باتیں آخر داغ حسرت میں است، یعنی وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی قوت حق پرستی سے حق زندہ ہے اور جس کی وجہ سے باطل کے پاس داغ حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سایہ ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی آئے اجمال یا تفسیر بود، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک راز تھا، اور وہ دونوں اجمال تھے، اور حسین اس اجمال کی تفسیر ہے، یعنی وہ قربانی جو اسماعیل سے رہ گئی تھی امام حسین نے میدان کربلا میں پوری کر دی۔ خون اور تفسیر آئیں اسرار کرد، بیعت خواہ بیدار یا بیدار کرو، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے خون شہادت نے سوئی ہوئی ملت اسلامیہ کو بیدار کر دیا، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اس نے لا الہ کی تلوار میدان سے نکالی تو باطل پرستوں کی رگوں سے خون نچوڑ لیا، اور وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنے خون کی سیاہی سے لا الہ الا اللہ دشت کربلا میں لکھ دیا، بلکہ ہماری نجات کا پروانہ لکھ دیا، اور ہم نے قرآن کے رموز و نکات اور قرآن کی تلاوت کرنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے سیکھی ہے، اور وہ مرد حق شناس جو ضبط پیغمبر کی شہادت عظمیٰ کو غیر اسلامی حکومت، غیر دینی معاشرت، غیر قرآنی قوانین، غیر شرعی نظریات اور آمریت و ملوکیت کے خلاف ایک جہاد اکبر سمجھ کر موجودہ دور کے نام نہاد پیروں، بے علم فقیروں اور خانقاہوں کے بدعمل مجرموں سے کہتا ہے کہ یہ رسم خانقاہی ہے، غم وامدہ ہے، دگری نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری، اور وہ مرد درویش جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قوت سلطانوں میرا از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، فکر ایاں گرمی بدر حسنین، فکر ایاں بانگے تکبیر حسین۔ تو پھر اس درویش لاہور علامہ اقبال مرحوم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کربلا کے حق و باطل کے خونی معرکے کو ایک معمولی سی بات سمجھتا تھا، اس کے عقیدے پر بہتان ہے اور اس کے ایمان پر حملہ ہے۔ یہاں علامہ اقبال مرحوم کا یہ شعر کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، اس شعر میں واقعہ کربلا کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کا یزید کو ولی عہد بنانے کے متعلق اشارہ ہے۔ مصنف یزید ابن یزید ابو یزید باٹھاوی یزید کی خلافت اس کی پاک دامنی اور اس کے متقی اور پیدائشی جنتی ہونے پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ چونکہ اکابرین اور اسلام کا رشتہ دار تھا اس لیے وہ خلیفہ برحق متقی اور پیدائشی جنتی تھا، چنانچہ وہ کتاب کے صفحے پر لکھتا ہے کہ یزید کاتب وحی اور حضور کے صحابی کا رفت جگر تھا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ کا حقیقی بھتیجا تھا، سیدنا فاروق کا پوتی داماد تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کی یہ تمام رشتہ داریاں ٹھیک ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کسی انسان کی صرف اکابرین اسلام سے رشتہ داری اس کے لیے ذریعہ نجات ہو سکتی ہے؟
اس کا جواب نفی میں ہے، اس لیے کہ اگر اکابرین اسلام اور بزرگان دین سے اشتدائی انسان کے یہ ذریعہ نجات ہو سکتی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان طوفانی لہروں میں نہ ڈوبتا۔ ابو یزید تو یزید کو صحابی رسول علیہ السلام کا فرزند نہ کہہ کر اس کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کنعان تو پیغمبر خدا کا بیٹا تھا، پھر اس کی یہ کھلنی اشتدائی کس کام آئی؟ تو جب ایک اولوالعزم نبی کا خونِ رشتہ اس کے بیٹے کے ذریعہ نجات نہ بن سکا تو یزید لعنتی کیا ہے؟ اور اکابرین اسلام سے اس کی یہ تمام اشتدائیاں اس کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور پھر شمر لعین بھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہی تھا، اور وہ اس طرح کہ شمر کی حقیقی پھوپھی ام النبیین بنت حرام امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور جن کے بطن سے 4 لڑکے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے، جو کربلا کے حق و باطل کے معرکے میں حضرت شبیر کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس طرح شمر ان کے واسطے سے حضرت امام حسین کا پھوپھا بھائی تھا، اور کربلا کے میدان میں شمر نے ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان مانگی تھی، جو منظور کر لی گئی، اور پھر شمر نے ان چاروں کو کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، میری طرف آ جاؤ، تمہیں امان دے دی جائے گی، مگر چاروں نے جو عہد دیا تھا کہ او لعین، تیرے پاس ہمارے تو امان ہے، مگر فرزند رسول علیہ السلام اور جگر گوشہ بطول کے لیے کوئی امان نہیں ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں اپنے سر کٹوا دیں گے، مگر حق کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ غرضی کہ کسی انسان کا اکابرین اسلام اور بزرگان دین کا رشتہ ہونا اس کے نیک اور جنتی ہونے کی سند نہیں ہو سکتا، جائے کہ یزید جیسا فاسق و فاجر، عیاش و بدگمار، شرابی و زانی، شریعت مطہرہ کا باغی اور دشمن اہل بیت صرف اس وجہ سے جنت کا ٹھیکیدار بن جائے کہ وہ اکابرین اسلام کا رشتہ دار تھا، بلکہ کسی مسلمان کا جنتی ہونا اس کے اپنے ذاتی کردار و اعمال، سعی و افعال، حسن و اتقاء، پرہیزگاری، پابندی شریعت اور فرائض کی ادائیگی پر منحصر ہے، اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے اور بھائی اپنے بھائی سے، ہاں البتہ اپنی امت کے مددگار و غم خار نبی کریم علیہ السلام اور اولیاء اعظام اور صدیق و شہید گنہگاروں کی شفاعت ضرور کریں گے، مگر یزید تو اس کا بھی حقدار نہیں ہے۔ ابو یزید بٹ مصنف رشید ابن رشید اپنے پیشوا یزید کی صفائی پیش کرتے ہوئے اور اس کی بدعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی کتاب کے صفحہ پر لکھتا ہے، کیا ایک نیک انسان رات ہی رات میں فاسق ہو گیا؟ اور غور کیجیے کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ شخص اپنی عمر کے 38 سال تو نیک اور پاک باز رہے اور اس کی جوانی بیدار ہو، اور جب اس پر اہم ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پھر وہ عشرے یا 15 دن، 20 دن یا 1-2 ماہ میں ایسا بدل جائے کہ دنیا میں اس جیسا اور کوئی برا شخص نظر ہی نہ آئے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک مان بھی لیا جائے تو بھی یزید کے حامیوں کے اور اس کے صفائی کے گواہوں کو ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں، اس لیے کہ منافقین مدینہ بھی 5 وقت کے نمازی تھے، اور وہ سید مرسلین علیہ السلام سے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ حاجی بھی تھے اور روزے بھی رکھتے اور کلمہ بھی پڑھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے اور نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے، مگر ان تمام ارکان اسلام کی پابندی اور فرائض کی ادائیگی
کے باوجود بھی خداوند کریم نے قرآن پاک میں ان کے مومن نہ ہونے کا اعلان فرما دیا۔